السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بہترین نظام ہے اور آپ کے اور ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر سسٹم ہے کہ اللہ نے جہاں مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں زندگی کی اس نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ انتظام بھی فرمایا ہے کہ کیسے ہم اس دنیا کے اندر آ کر کے کامیاب زندگی گزار کر کے یہاں سے جائیں اور کیسے برائیوں اور پریشانیوں سے اور ناکامیوں سے ہم بچے رہیں۔ گزشتہ جمعہ کے موقع پر بلکہ اس سے پہلے سے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ روزوں کا نظام ہمارے زندگی کے لیے روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی کس قدر ضروری اور اہم تھا، اور اگر اللہ کی جانب سے یہ روزوں کا نظام نہ ہوتا اور ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے کوئی وقت مقرر نہ ہوتا اور اللہ کی جانب سے کچھ اس طرح کی سہولتیں مجھے اور آپ کو نہ ملی ہوتی تو روحانی اعتبار سے ہم ایسے گدلے اور گندے ہو جاتے جیسے جسمانی اعتبار سے گدلے اور گندے ہو جانے کے بعد نہ نہانے کی وجہ سے طبیعت میں ایک تکدر اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی گدلے اور گندے ہو جانے کے بعد اگر روح کا غسل نہ دیا جائے اور گناہوں کے معافی کا نظام نہ ہو تو ہم اپنے آپ پر بوجھ بن جاتے۔ انزائٹی اور ڈپریشن یہ ہماری زندگی کا حصہ بن۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے یہ رمضان المبارک مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ روزے اللہ نے جو فرض فرمائے، یہ روزوں کے فرض ہونے کے پیچھے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ڈیفائن کیا، اس کو واضح کیا ہے کہ یہ روزوں سے تم کو فائدہ کیا ہوگا۔ تو اس کے فائدے کے لیے اللہ نے بس ایک لفظ اور بہت ہی مختصر لفظ استعمال کیا، جس کو فرمایا لعلکم تتقون۔ جب تم روزوں کا اہتمام کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو۔ اب یہ ایک بہت بڑا معمہ بنا دیا جاتا ہے کہ تقوی آخر کیا ہے، اور یہ کوئی ایسا اسپیشلائزیشن ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تقوی حاصل کرنا یہ شاید بڑے بڑے بزرگان دین کا کام ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے کام کاج اور دکان مکان سب کو چھوڑ کر کے مسجد کا کونا پکڑ لینا پڑے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جو ہے ذکر و دعا کے اندر لگ جانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ایک آیت قرآن پاک میں ہمارے مقصد زندگی کے حوالے سے سمجھائی ہے، بتائی ہے، اور آپ نے بھی بار بار وہ آیت مبارکہ کو سنا ہوگا، اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں بیانات ممکن ہے آپ نے سنے ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں آنے کا مقصد اور پرپس ہی عبادت ہے تو ظاہر ہے کہ ہم دن بھر دکان پر لگے ہوئے ہیں، دن بھر ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، رات بھر ہم گھر میں سو رہے ہیں، تو اپنے پرپس پر ہمارا کوئی ٹائم ہی نہیں لگ رہا سوائے اس کے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی۔ اور جب مین پرپس اور مقصد عبادت ہے اور اسی لیے میں اور آپ یہاں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا زیادہ وقت اس پر لگنا چاہیے، اور بقیہ تھوڑا بہت وقت اگر ہم کہیں اپنے دکان مکان پر لگا لیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایسا ہوگا تو پھر ہماری زندگی کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں؟ جب ہم پورا وقت مسجد کے اندر لگا دیں گے تو ہمیں روزی روٹی کا انتظام ہم کیسے کریں گے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اور ہم اپنے دیگر تقاضوں کو کیسے پورا کریں گے؟ اس لیے یہاں اس غلط فہمی کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز اور روزے کے اندر منحصر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کھول کر کے تلاوت کر رہے ہیں بس وہی عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نوافل پڑھ رہے ہیں تو بس یہی عبادت۔ حج کے لیے ہم چلے جائیں اور ارکان حج ادا کر رہے ہوں اور طواف اور سعی کے اندر لگے ہوئے ہوں تو تب یہی عبادت ہے۔ لیکن
یہ عبادت کا ایک بہت چھوٹا سا مفہوم ہے. یہ عبادت کا آپ یوں سمجھیے نینو اور میکرو مفہوم. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت دراصل اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا. اب اللہ کا حکم اگر ہم پورا کر رہے ہوں اپنے گھر میں وقت دینے کی شکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر پایا جا رہا ہو کہ گھر میں ہم ویسے وقت گزار رہے ہیں جیسے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنے اولاد کے ساتھ وقت گزارا کرتے، تو ہمارا گھر کے اندر رہنا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ بالکل عین عبادت کے اندر شمار. اللہ کا حکم اگر ہم پورا کر رہے ہیں تجارت کی شکل میں اور وہ تجارت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس تجارت کے اندر برائیوں اور اس تجارت کے اندر بدعہدیوں اور دھوکہ دہی اور جھوٹ فریب کا نظام نہ ہو اور اس تجارت کے اندر گناہ کا پہلو نہ اپنایا جا رہا ہو، تجارت صحیح طریقے پر شریعت کے مطابق ہو رہی ہو، تو جتنی دیر آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں بشرطے کہ دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی نماز قضا نہ ہوتی ہو، دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی جماعت نہ چھوٹتی ہو، دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ جو ہے غریبوں اور یتیموں کو اور مسکینوں کو دھکے دے کر کے آگے نہ بڑھاتے ہو، دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ اپنے کسٹمروں کی قدر کر رہے ہو، ناقدری نہ کر رہے ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کسی کا پیسہ نیچے گر جاتا ہے تو وہ پیسے کو اٹھا کر کے 10 مرتبہ آنکھوں کو لگا کر کے چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اس وجہ سے ہم کو اس پیسے کی قدر کرنی چاہیے. اور یہی پیسوں کو 10 مرتبہ آنکھوں کو لگانے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیسہ کبھی نوٹ کی شکل میں ہے اور پیسہ کبھی آپ کے کسٹمر کی شکل میں ہے. اگر کسٹمر کی قدر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے پاس پیسے میں برکت ہوگی. جس طرح یہ پیسے کی نوٹ کی قدر ہوگی تو برکت سمجھ میں آ رہی ہے، کسٹمر کی قدر ہے تو برکت ہے، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں. خاص طور سے ہمارے مسلمان کاروباری لوگوں ایسے بے نیاز رہتے ہیں رمضان المبارک میں تو خاص طور سے بقیہ سال بھر وہ مکھی مارتے بیٹھے رہیں گے اپنی دکان میں کہ کوئی کام نہیں، کوئی کسٹمر نہیں. لیکن رمضان میں جب 1 سے 4 کسٹمر نظر آ گئے تو وہاں پر شریعت کا وائلنس ہوتا ہے. رمضان میں 1 سے 4 کسٹمر نظر آ گئے تو وہاں پر اخلاق کا وائلنس ہوتا ہے. رمضان میں 1 سے 4 کسٹمر ہمیں نظر آ گئے تو وہاں پر کردار اور وہاں پر ایک دوسرے کی قدر کا وائلنس ہوتا ہے. یہ آپ صرف اپنے کسٹمروں کی ناقدری نہیں، صرف اپنے پیٹ پر پیر مار رہے ہو، لات مار رہے ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی ناقدری کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول اور آداب دیے ہیں، اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائے. تو کبھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوتے ہیں دکان پر بیٹھنے کی شکل میں، کبھی اللہ کے حکم کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں راستے میں راستے کے حق کو ادا کرتے ہوئے چلنے کی شکل میں، کبھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیونگ کی شکل میں، رائڈنگ کی شکل میں، بشرطے کہ نو پارکنگ پر پارک نہ کیا جائے. ایسی جگہ آپ گاڑی کو پارک نہ کریں جہاں دوسروں کو تکلیف ہوتی. آپ ایسا گاڑی نہ چلائیں جس کی وجہ سے حادثے کے اندیشے ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری میں اور کسی بھی اونٹ سواری وغیرہ میں یہ سارے آداب آپ نے بیان فرمائے. تو آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کبھی اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنے کالج اور اسکول کی تعلیم کی شکل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. جتنی ضرورت کسی بھی زمانے کی ہوتی ہے اس زمانے کے اعتبار سے مکمل طور پر ہمیں ہر لحاظ سے تیار رہنا ضروری. مسلمان بھولا بھالا نہیں ہوتا، مسلمان بہت زیادہ چالاک ہوتا ہے، مسلمان بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، مسلمان بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور اس کو دھوکہ دے کر کے چلا جائے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان طاقتور ہوتا ہے، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہتھیار کی طاقت ہی اس کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ صحابہ کے پاس ہتھیار تھے، نہیں، مسلمان جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. حدیث پاک ہے کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتا ہے اللہ کے پاس. ایمان کی طاقت بھی اس میں داخل ہے، جسمانی طاقت بھی اس میں داخل ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے اور میرے طاقت و قوت جسمانی اور ایسے ہی روحانی
فزیکلی اور اسپریچولی طاقت اور قوت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ روزہ مجھے اور آپ کو دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فوجی کو جیسے خوب کھلا کر کے طاقت بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسے ہی فوجی کو بھوکا رکھ کے بھی اس کے امیونٹی سسٹم کو انکریز کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی بھوک اور پیاس کا سامنا ہو جائے تو وہاں بیکار ہو کر کے وہ وہیں پر بیٹھ جائے. ایسا نہیں، ہر اعتبار سے طاقت اور قوت، اس طاقت کو بنانے میں اگر آپ جم میں ہیں، اگر آپ جوڈو اور باکسنگ میں ہیں، اور اگر آپ کوئی اور اسکلز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ سیلف ڈیفنس کے اندر اویئر ہو رہے ہیں اور اس کے جو ہے آپ ٹریننگ لے رہے ہیں، آپ کے لیے یہ عبادت ہے، بشرطے کہ اس سے برائی کا ارادہ نہ ہو، بشرطے کہ اس سے کسی کے اوپر ظلم کا ارادہ نہ ہو، بشرطے کہ اس کے ساتھ اللہ کے احکام کا وائلنس نہ ہوتا ہو، بشرطے کہ یہ روزے اور نماز میں کمی اور کوتاہی کا سبب نہ بنتا ہو، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہو، نبی کے طریقے پر پورا ہو رہا ہو. میرے بھائیوں، یہ دراصل عبادت. اب جب یہ عبادت ہے تو ان تمام عبادات میں کرنے کے کاموں کو انجام دینا، نہ کرنے کے کاموں سے رک جانا، کرنے کے کاموں کو انجام دینا، نہ کرنے کے کاموں سے رک جانا. ان تمام کاموں کے اندر ہم صبح اٹھنے کے بعد سے، فجر سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں، جب سے لے کر کے رات میں سونے تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، مہد سے لحد تک، بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک، ہر وقت کے لیے ہمارے پاس یہ ایک استحضار ہو طبیعت میں، اور یہ خیال ہو ہمارے جذبات میں، اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رہے کہ کہاں پر میرے سے غفلت ہو رہی ہے اور کہاں مجھ سے کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے یا نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے. اس بات کے سلسلے میں اگر میں اویئر ہوں میرے بھائیوں، اسی اویئرنیس کا نام ہے تقوی، اسی اویئرنیس کا نام ہے تقوی. پتہ نہیں تقوی کی یہ تعریف کبھی آپ نے سنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ ڈیفینیشن تقوی کا کبھی آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ نہ آیا ہوگا، یہ الگ بات ہے. لیکن جہاں جہاں کتابوں میں تقوی کا ڈیفینیشن آیا ہے، آپ اس کو اس سے ملا کر کے دیکھ لیں گے. دراصل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے یہ بڑی بڑی اصطلاحات اور یہ اونچی اونچی ٹرمینالوجیز آپ کے ذہن میں اتر جائے اور دل میں اتر جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ عمل کرنا ہو جائے. اللہ نے دین کے سلسلے میں فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر دیندار بننا ہے تو بڑا عمامہ سر پر پہننا پڑے گا تبھی دیندار بنیں گے، جبہ قبہ اور مولانا جیسے وائٹ کپڑوں کے اندر آتے ہیں وہی پہنیں گے تبھی دیندار بنیں گے. میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، بہت سادگی ہے دین میں. بس آپ لباس ایسا اختیار کریں جس لباس کے اندر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. بس آپ جو ہے اپنی زندگی کے طریقوں کو ایسا بنا لیں، بس اتنا. الدین یسر، دین بہت آسان ہے. تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ بس تقویٰ اتنے کا نام ہے، بس تقویٰ اتنے کا نام ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کرنے کے اندر، ہماری تمام ایکٹیویٹیز اور ایکشنز کے اندر میرے پاس اس بات کا اویئرنیس رہے اور یہ میری یاد دہانی میں رہے کہ بھائی یہ کام کرنے کے پیچھے کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. بس آپ کو یہ اویئرنیس آ جانا، یہ تقویٰ ہے. اس کے لیے پریکٹیکل وے میں، اس کے لیے پریکٹیکل اس کا یوں سمجھیے کہ ٹریننگ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ ہے. کیوں؟ آپ چاہ کر کے بھی یا آپ نہ چاہے بھی یہاں ایسے ہی کر رہے ہیں. روزے میں دوپہر کا وقت ہوتے ہوتے منہ سوکھ رہا ہے، دوپہر کا وقت ہوتے ہوتے زبان پپڑی بن رہی ہے، حلق میں کانٹا آ رہا ہے، دوپہر کا وقت ہوتے ہوتے پیاس سے طبیعت بے حال ہو رہی ہے. جو اٹھتے ہی صبح میں کچھ نہ کچھ کھانے کے عادی تھے، جو صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی پڑیاں کھا کر کے تھوک دیتے تھے، پتہ نہیں کتنے سگریٹ وہ پھونک دیا کرتے تھے، کتنے ایسے بھائی جو صبح سے شام تک کھانے سے ان کو کوئی فرصت نہیں، ان کا خیال یہ کہ اگر منہ میں کچھ نہیں ہے تو دانت سنسناتے ہیں، لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ اپنے جیب میں رکھے رہتے ہیں، یا تو بسکٹ ہے یا چاکلیٹ ہے یا کیڈبری ہے، یا پھر یہ کہ ذرا بڑے ہیں تو یہ پڑی ہے وہ پڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں. لیکن ایسے تمام کے تمام لوگ وہ اویئر ہے روزے کے موقع پر، وہ اویئر ہے روزے کے موقع پر کہ جیب میں اگرچہ کہ پڑیا پڑی ہوئی ہو اور پیٹ میں بھوک ہو اور دانتوں میں سنسناہٹ ہو، زبان پر پیاس ہو، حلق میں کانٹا ہو، سب کچھ ہے، لیکن یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں. لیکن لحاظ ہے اس بات کا کہ اس وقت میں کھانا اللہ کے حکم کا وائلنس ہے،
اس وقت میں کھانا اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، لہٰذا میں اس وقت نہیں کھا سکتا، تھوڑا صبر کروں گا، تھوڑا صبر کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر کامیابی کے لیے بس دو آپ کے پاس سافٹ سکلز چاہیے، دو صفات آپ کے پاس چاہیے، دو کوالٹیز آپ کے پاس چاہیے۔ آپ اب ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کیا کہ جب کبھی کوئی تھوڑا مزاج کے خلاف بات ہو جائے، اس وقت تھوڑا سا صبر سے کام لینا، اطمینان سے، سوچ سمجھ کر کے، غور و فکر کر کے۔ اور دوسرے، جب مزاج کے موافق کوئی بات مل جائے، آپ کو کہیں جانا ہے، آپ فوری گھر سے اٹھے اور جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ باہر گاڑی کھڑی ہے، آپ چابی لیے اور جا کر کے باہر دیکھیں گاڑی نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بالکل گرم ہو گئے، آپ سے باہر ہو گئے، کون لے گیا، کیا ہے، مجھے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، نہیں، ایسے تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا اطمینان سے۔ ایسا آپ سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ہی کے کام سے آپ کی گاڑی لے کر کے گیا ہو، وہ آ کر کے آپ کو بعد میں بتائے تو آپ کو ندامت اور شرمندگی ہو جائے، ایسا نہیں۔ اور آپ اٹھے، چابی لیے اور گھر کے باہر گئے، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو اب ایسے موقع پر آپ گاڑی پر بیٹھ کر کے دیکھیں، شکر ادا کریں۔ اگر مزاج کے خلاف صبر اور اگر مزاج کے موافق شکر، یہ دو صفات کسی کے زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، آپ یاد رکھیے اتنا کمفرٹیبل وہ ہر موقع پر رہیں گے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل، اتنا اپنے آپ کو سکون محسوس کریں گے اور ایسا فیل کریں گے کہ جیسے کہ وہ گویا کہ جنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت ہے کہ کبھی بھی کچھ مزاج کے خلاف حالات آئے تو نہ ظاہری طور پر نہ اندرونی طور پر ہم پریشان نہیں، اطمینان کے ساتھ صبر کریں۔ جیسے روزے میں ہم صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب میرے اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب کھاؤ، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے احادیث مبارکہ میں کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، روزہ آپ کے جذبات کا ہوتا ہے، روزہ آپ کے ایموشنز کا ہوتا ہے، روزہ آپ کے آنکھ کا ہوتا ہے، روزہ آپ کے کان کا ہوتا ہے، روزہ آپ کے پیٹ کا ہوتا ہے، روزہ آپ کے ہاتھ اور پیر کا ہوتا ہے، روزہ آپ کے جذبات کا ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا، مینیج کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے جو ہے سسٹم کے اوپر لانا، یہی تو حدیث میں کہا گیا ہے۔ اس لیے روزے میں دن بھر آپ کو صبر سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نہیں ہے، اطمینان سے رہو، چڑچڑے مت بن جاؤ، گھر میں بیوی بچوں کے اوپر اپنا غصہ نہ نکالو جا کر کے، وہ بھی تو روزے سے ہیں، وہاں جا کر کے غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر بہت ہو جائے، طبیعت میں بے چینی زیادہ ہو جائے، آرام کر لو، سو جاؤ، کیونکہ تم سو بھی رہے ہو تو ثواب مل رہا ہے روزے کی حالت، لیکن صبر کے ساتھ رہنا۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت میں اور ایک اس وقت جبکہ آخرت میں جنت میں اس کو روزے کا بدلہ مل رہا، روزے کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہوں، وہ دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ یہ موقع کون سا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، میرا نہیں، اے اللہ آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، آپ پر ایمان لایا۔ کیا مطلب؟ جیسا آپ بولے ویسا سنوں گا، یہی تو مطلب ہے ایمان لانے کا۔ ایمان اسی کو تو کہتے ہیں، آپ کو مانتا ہوں، آپ کی مانتا ہوں، یہ دو چیزیں ملا کر کے ایمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ آپ کو مانتا ہوں، آپ کی نہیں مانتا، ایمان نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ کی مانتا ہوں، آپ کو نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ آپ جو بولتے ہیں وہ بہت اچھا بولتے ہیں اور آپ کی باتوں میں فائدہ مجھے محسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ کی مانتا ہوں، لیکن آپ کو اللہ نہیں مانتا، ایمان نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِكَ آمَنْتُ، اے اللہ آپ کو مانتا ہوں، آپ کی مانتا ہوں، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور جب کبھی میرے اوپر کچھ مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں، بھوک پیاس وغیرہ جو کچھ میری طبیعت کے خلاف بات آتی ہے تو اس کے اوپر آپ پر بھروسہ کر کے میں صبر کرتا ہوں۔ وعلیک توکلت، آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اور اے اللہ میرا کیا ہے یہاں پر، یہ تربوز بھی آپ کا ہی تو دیا ہوا ہے، یہ کھجور بھی تو آپ کا ہی دیا ہوا ہے، میرے پاس کہاں وہ صلاحیت ہے کہ میں کھجور اگا لوں اور کھجور بنا لوں؟ میرے پاس کہاں صلاحیت ہے کہ میں یہ اتنے بہترین میوجات بنا لوں؟ اور جو چیزیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوم میڈ ہے، یہ ہوم میڈ سموسہ ہے، یہ ہوم میڈ جو ہے مرچیاں ہیں
اور یہ ہوم میڈ حلیم ہے، یہ ہوٹل میڈ ہے، یہ فلاں میڈ ہے، فلاں میڈ ہے، اس کا مٹیریل کہاں سے آیا جناب عالی؟ کوئی چیز ہوم میڈ نہیں، بس اللہ کی 4 نعمتوں کو ملا کے ایک نعمت بنا لینا یہ انسان کا خاصہ ہے، اس لیے ہم کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ جانوروں کو دیکھو کہ 2-4 اللہ کی غذائیں ملا کے ایک بنا کے نہیں کھاتے، وہ تو چھلکے کھائے تو چھلکے ہی کھا گئے، وہ تو گٹلیاں کھائے تو گٹلیاں کھا گئے۔ ایسا نہیں کہ آم کے چھلکے اور جام اور کھجور کی گٹلی یہ دونوں کو ملائے تو ایک نیا ٹیسٹ آتا ہے۔ ان کو یہ سب کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو یہ سب چیزوں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بس جانور ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان کا ٹیسٹ دیا ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے تربوز میں آپ کے؟ اگر آپ کی زبان پر ٹیسٹ نہ ہو تو حلیم میں ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بیماریوں میں ایک بیماری ہے ٹیسٹ لیس ہو جانا، ایک بیماری ہے، یہاں ڈاکٹر حضرات موجود ہیں ہمارے، ٹیسٹ لیس ہو جانا، کہ اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں، پانی بھی وہی ٹیسٹ کا ہے، دودھ بھی وہی ٹیسٹ کا ہے، اور جوس بھی وہی ٹیسٹ کا ہے، کوئی بھی جوس پہ اور صرف ٹیسٹ لیس ہو جانا ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی اس کے بعد کھانا پینا ہی چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ آپ کھا کیوں رہے ہیں جناب؟ آپ کے زبان پر ٹیسٹ آ رہا ہے، اسی کے رغبت میں تو کبھی حلیم، کبھی بریانی، کبھی مندی چل رہی ہے۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں، وفی انفسکم، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سمجھایا ہے۔ کیا؟ قرآن میں اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو مجھے اگر پہچاننا ہے تو 2 چیزوں کے اندر غور کرو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو 2 چیزوں کے اندر دیکھو، میں نظر آؤں گا۔ کہاں؟ ایک فزیکل سائنس اور دوسرے میڈیکل سائنس۔ ہمارے بہت سارے فیملی ممبرز ڈاکٹرز ہیں، ان کو میں کہتا رہتا ہوں، او ہو بھائی تم لوگوں کے تو بڑے وارے نیارے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی مریض آتا ہے، تمہارے پاس کوئی اچھا آتا ہے، تم کوئی اپنا ریڈنگ کر رہے ہو، تعلیم حاصل کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، ریسرچ کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ہر جگہ تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر معمولی آیات اور نشانیاں اور علامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے پہچاننے کے غیر معمولی آلات تمہارے پاس موجود، ہر چیز میں قدرت نظر آ رہی۔ 2 جگہ دیکھ لو، کیا؟ فزیکل سائنس، سارا زمین آسمان کے درمیان کا سارا سسٹم دیکھو، اللہ نظر آئے۔ اور اپنے آپ میں دیکھو، یہ ٹیسٹ اپنے آپ میں اللہ کو سمجھنے کے لیے ہے، اس طرح کی اور بہت ساری لاکھوں نعمتیں اندر۔ اگر یہ ٹیسٹ نہیں رہتا تو تربوز بیکار، اگر یہ ٹیسٹ نہیں رہتا سموسہ بیکار، اگر یہ ٹیسٹ نہیں رہتا حلیم بیکار، اگر یہ ٹیسٹ نہیں رہتا مرچیاں بیکار، سب بیکار۔ تو ایک جیسے آنکھ کے اندر روشنی ہونا ایک نعمت، باہر روشنی ہونا دوسری نعمت۔ اگر اندر روشنی نہیں، باہر کی روشنی ویسٹ، اگر باہر روشنی نہیں، اندر کی روشنی ویسٹ۔ ایسے ہی ان تمام چیزوں کے اندر ٹیسٹ ہونا یہ ایک نعمت، زبان پر ٹیسٹ کا احساس ہونا یہ ایک نعمت۔ میرے بھائیوں، یہ افطار کے وقت میں ہم پڑھتے ہیں دعا، اور ہم کہہ رہے ہیں وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، آپ کے رزق پر، رزق کے ساتھ میں افطار کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے۔ دن بھر ہے صبر اور شام میں ہے شکر۔ اگر یہ 2 چیزیں، 2 صفات پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کی زندگی کے وارے نیارے ہو جائیں، آپ ہر جگہ اپنے آپ کو ہر معاملے میں، ہر حال میں سیٹسفائی آپ فیل کریں، کہیں آپ کو ٹینشن نہیں، کہیں پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیربل نے بیربل سے کہا تھا، کہتے اکبر بادشاہ، کیا کوئی ایسا جو ہمیشہ پھنسانے کی کوشش کرتا تھا، کوئی ایسا جملہ بولو کہ اگر کوئی پریشان حال اس کو سن لے تو وہ کمفرٹ زون میں آ جائے، اور اگر کوئی کمفرٹیبل آدمی سن لے تو وہ فکر مند ہو جائے۔ فوری اس کی زبان سے نکلا، یہ حال بھی، یہ وقت بھی گزر جائے، اب پریشان حال، یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو پریشانی کا وقت گزر جائے گا تو ان مع العسر یسرا۔ اور خوش و خرم عید کے دن بہت زیادہ آپے سے باہر مت ہو جاؤ، شادی ہے، ارے عید کتنا اچھل رہے، شادی ہو گئی، ایسا کون سا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو بیلنس کرنے کے لیے بہت اہم جملہ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے روزے میں ہم پریشان ہو جائیں، فکر نہیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے انعام کے طور پر دیا ہے، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بس اس اویئرنس کا نام تقوی ہے کہ اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق میرے سامنے آئے تو میں اس کو اپناؤں گا، اور جہاں یہ نہیں اس سے میں اگر یہ صفت اس روزے کے ذریعے سے میرے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ تمام روزے میرے لیے فروٹفل ہو گئے، کام کے بن گئے، اور یہ روزے پورے سال کو بنانے کا ذریعہ بن گئے۔ اور اگر نہیں، یہ فائدہ ہم حاصل نہیں کریں تو روزے کا ثواب تو مل گیا، ماشاءاللہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، روزے کا ثواب آپ کو مل گیا ہے، آپ کو روزے کا فائدہ بھی ہوا ہے،
اور بہت کچھ آپ کو اس کے ذریعے سے فائدہ تو ہوا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اصل جو صفت آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، آپ کے اندر وہی نہیں تھا، وہ شعور ہی نہیں تھا کہ ہم کو کیا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو ہے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ کام سے ان کو کیا فائدہ ہونا تھا وہی پتہ نہیں رہتا، اس لیے کام کیے گزر کے عادت ہو گئی۔ اسی عادت اور عبادت کے درمیان امتیاز اور ڈفرینٹ کو بتانے کے لیے ہی تو نیت ہے، نیت۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے کے اس نظام کو سمجھ کر روزے کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش، تقوی والی زندگی بنانے کا اہتمام، اور اپنی زندگی کو سکون اور آرام کا بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ گائیڈ لائنز چاہیے۔ ان گائیڈ لائنز کو آپ سمجھنے کے واسطے آپ کے پاس قرآن کی تلاوت، احادیث مبارکہ کا علم اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کا اہتمام بہت ضروری۔ ایک آخری بات، بعض مرتبہ ایسا ہوتا، ایک آدمی یہاں سے کہیں جا رہا ہے، اس کو ہم جا رہے تھے، ابھی واقعہ سنا کے سمجھا دیتا ہوں۔ ہم گزشتہ جمعہ کو یہ ایئرپورٹ برج پر سے جا رہے تھے، تو ساتھ میں جو ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی نے گاڑی چلانے والے ساتھی سے کہا کہ بھائی یہ پلر نمبر فلاں سے پلر نمبر فلاں کے بیچ میں رہتا، دیکھیے پولیس والا وہاں انہیں کھینچ دیتا فوٹو، اس لیے وہاں پر آپ اسپیڈ لمٹ مینٹین کریے، اس کے بعد پھر ٹینشن۔ جب یہ علم ہے تو پورا برج چڑھے جب سے اترے تک، برج چڑھے جب سے اترے تک جس کو یہ پتا ہے انہیں بنداس جا رہا ہے، علم ہے تو اس کو سکون ہے، اور جہاں پر وہ گاڑی کو مینٹین کرنا ہے کر لیتا، پھر چلا۔ آتے وقت میں اسی برج پہ سے آ رہا ہوں، برج چڑھے جب سے اترے تک میرے کو ٹینشن لگا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ علم تھا سکون، علم نہیں تھا ٹینشن۔ پوری زندگی کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ آپ کی زندگی سکون کی بنانا چاہتے ہیں، شریعت کا علم چاہیے، نہیں تو ہمیشہ ٹینشن رہے۔ اس لیے صرف اتنا ٹینشن ہے چاہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا کہ ٹوٹ رہا، کہ اتنا ہی نہیں، بے شمار ٹینشن، ملٹیپل ٹینشنز آپ کے اوپر آ جائے۔ اس لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، بنانے کے لیے جو کچھ ہم سے محنتیں اور کوششیں ہو سکتی ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔